بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ علم ہے جو سیکھنے سے ملتا ہے، اور ایک ایسا بھی علم ہے جو بھولنے سے ملتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو دوڑنے سے ملتا ہے، ایک وہ علم بھی ہے جو ٹھہرنے سے ملتا ہے، ایک وہ علم ہے جس کے لیے سفر در سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایک وہ علم بھی ہے جس کے لیے محض خود میں جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے۔ جو علم ہمیں محنت و مشقت سے ملتا ہے اسے ہم کسبی علم کہتے ہیں، جو یعنی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا نام کسبی علم ہے۔ جو علم ہمیں محنت و مشقت سے ملتا ہے وہ کسبی علم کہلایا، جو مدرسوں میں اسکولوں میں ملتا ہے، کالجوں میں ملتا ہے، وہ باہر کا ہی علم ہوتا ہے اور وہ آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو علم آخری منزل پہ ساتھ چھوڑ دے وہ دو کوڑی کا ہوگا۔ آخری معنوں میں جو خود میں پایا ہوا علم وہی نایاب و قیمتی ہوگا، اور جو علم ہم نے باہر سے پایا ہے اس سے ہم خود کو جان و پہچان نہیں پائیں گے۔ وہ جس علم سے خود کو جانا نہ جا سکے، پہچانا نہ جا سکے، وہ علم نہیں بلکہ لا علمی کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ باہر کی جانکاریوں کا علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے، ایگو پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر کے جاننے کا علم بڑھ جاتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہیں۔ ارباب حقیقت کی نظر میں ایک ہی بڑی خطا ہے، جنہوں نے حقیقت کو جانا ہے ان کی نظر میں ایک ہی بڑی خطا، وہ اسی کو بڑی خطا مانتے ہیں، اور وہ ہے کہ خود کو بھول جانا۔ اور خود کو بھول جانا خدا کو بھول جانا ہے۔ اس لیے ارباب حقیقت کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی خطا ہے، اور خود کو بھولنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ دوسروں چیزوں کو یاد کرنے میں لگ جانا۔ جب ہم دوسری چیزوں کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر اتنی جگہ ہی کہاں بچتی ہے کہ ہم خود کو یاد کریں۔ پھر ہزاروں چیزیں یاد رہتی ہیں اور ایک چیز بھول جاتی ہے، اور ہزاروں کی بھیڑ میں پھر ایک کا پتہ کہاں چلتا۔ اور جہاں ہزاروں کی بھیڑ موجود ہو وہ جگہ پھر بازار بن جاتی ہے۔ باہر کا علم ہماری جانکاریوں کو پھیلا سکتا ہے، اور جانکاریوں کی باہری روشنی کتنی ہی کیوں نہ ہو پر اندر کا اندھیرا بنا ہی رہتا ہے۔ باہر کی روشنی ہمارے اندر کے اندھیرے کو مٹا نہیں سکتی، اور جو ہمارے اندر کے اندھیرے کو مٹا نہ سکے وہ علم صحرا میں نظر آنے والے اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہوتا ہے جو نظر تو آتا ہے کہ ہے پر ہوتا نہیں۔ یہ صحرائی پانی کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ ہرن دیکھے ہوں گے اپنے صحرا میں کہ ہرن اس صحرائی پانی کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، مگر وہ پانی جیسا نظر آتا مگر پانی نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وہ پیاس نہیں بجھا پاتی ہے اور آخر میں تڑپ کر مر جاتی ہے۔ باہر کا علم سوائے ادھار کی جانکاری کے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اس صحرائی علم سے جاننے کا بھرم بنا ضرور رہتا ہے، مگر یہ کسی کی علمی پیاس بجھا نہیں سکتی۔ ہمارا دماغ باہر کی جانکاریوں سے کتنا ہی کیوں نہ بھر جائے پر ہم اندر سے کورے کے کورے ہی رہتے ہیں۔ جانکاریوں سے بھرا علم ہمیں مفکر و محقق و گیانی ہونے کا وہم تو دلا سکتا ہے، عالم ہونے کا وہم تو دلا سکتا ہے۔ ایسے علم سے ہم اپنے آپ کو جاننے والا اور صاحب علم ہونے کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر وہ علم محض بھرمایا ہوا علم ہے۔ اس طرح کے علم سے ہم لوگوں کو لبھا سکتے ہیں پر اپنے کورے پن کو چھپا نہیں سکتے۔ حقیقت میں وہی علم ہے جس سے ہم خود کو جان سکتے ہیں، کیونکہ خود کو جاننا ہی خدا کو جاننا ہے، اور جس علم کے ذریعے ہم خدا کو جان سکتے ہیں در حقیقت وہی علم حق ہے۔
اور یہی علم حقیقی کی روشنی ہمارے اندر کے اندھیرے پن کو مٹا سکتی ہے، ہمارے اندر کے کورے پن کو دور کر سکتی ہے، ہمارے اندر کے اندھے پن کو بھی دور کر سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو علم تمہیں خدا تک نہ پہنچا دے وہ علم علم نہیں بلکہ حجاب اکبر ہے، یعنی سب میں بڑا پردہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ وہی علم اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے، کیونکہ جاننے کا پردہ، جاننے کا بھرم، ہمارے جاننے کا وہم ہی ہمیں جاننے سے روک دیتا ہے، اور یہی جانکاری والا علم ہمارے اور خدا کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں رخ اندر کی طرف موڑنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو جاننے کے لیے ہمیں باہر کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہماری نظر دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہوتی ہے تو سب نظر تو آتے ہیں سوائے خود کے۔ اگر ہمیں خود کو دیکھنا ہے تو دوسروں سے نظریں ہٹانا ہی پڑے گا۔ جب تک دوسرے ہماری نظروں میں سمائے رہیں گے تب تک ہم اپنی نظر میں سما نہیں سکتے۔ خود کو اپنی نظر میں سمانے کے لیے دوسروں سے نظر خالی کرنی ہی پڑے گی۔ تم نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ پر دوسروں کا عکس نظر آنے لگتا ہے، اور جب تک ہماری آنکھ پر دوسروں کا عکس نظر آ رہا ہے تب تک ہمارا عکس نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا اپنا عکس نظر آنے کے لیے دوسروں سے آنکھیں خالی ہی کرنی پڑے گی۔ یہ دھیان رکھیں کہ جانکاری کا پتھر جب رکھ دیا جاتا ہے تو ہمارے جاننے کا جھرنا رک جاتا ہے۔ جیسے جھرنا کوئی بہ رہا کوئی پتھر رکھ دیتا ہے تو جھرنا بہتا ہوا رک جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہماری جانکاری کا پتھر گویا ہمارے جاننے کو روک دیتا ہے۔ اگر اس جھرنے کو جاری کرنا ہے تو اس پتھر کو اٹھا کر پھینک دینا ہوگا۔ باہر سے اکٹھا کی ہوئی جانکاری سوائے کچرے کے کچھ بھی نہیں۔ خود کو جاننے کے لیے یہ جانکاری کا کچرا ہے، کس طرح پھینکا جائے، اس طریقے کا نام مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے، دھیان ہے۔ دھیان کے ذریعے ہم اس کو پھینک سکتے ہیں، کیونکہ دھیان ہی ایک ایسا پل ہے جو ہم سے جوڑتا ہے۔ دھیان ہی وہ سیڑھی ہے جس سے ہم اپنے میں اندر اتر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی کہ ہم دوسروں کے قریب ہو جائیں، دوسرے ہم سے چاہے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، دوسرے چاہے ہم سے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، پر جو خود سے دور ہیں وہ اپنے لیے سدا اجنبی بنا رہتا ہے، اور جو خود سے انجان ہے وہ سدا دکھی رہے گا۔ ہم جن لوگوں سے جان پہچان بنائے رکھتے ہیں وہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ان کے جانے کی کافی تکلیف بھی ہوگی، پر ہم خود کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اور جو خود سے انجان ہو پھر اس سے بڑا دکھی کون ہو سکتا ہے۔ جو سیکھ سیکھ کر عالم بننے کی کوشش کرتا ہے وہ سدا باہر بھٹکتا رہتا ہے، اور خود سے ناواقفی ہوتی ہے اور خود سے ناواقف رہتا ہے۔ پر ہر پیدا ہونے والا بچہ علم لے کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ علم ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں اور ہم باہر کنکر پتہ چن رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ہاتھ میں جمع کیے ہوئے کنکر پتھر نہیں پھینکیں گے تب تک ہم اس ہیرے جواہرات کو نہیں پکڑ سکتے۔ کبھی آپ نے ڈسکوری وغیرہ میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ڈسکوری میں دیکھا ہوگا، تو یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ مگرمچھ کے انڈے میں سے جب مگرمچھ نکلتا ہے تو وہ اپنی منڈی 360 ڈگری گھماتا ہے، وہ شہر کی طرف، وہ زمین کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ وہ پانی کی ہی طرف جاتا ہے، اور پانی کی طرف جاتا تو جاتا ہی ہے، اپنے ماں باپ پہ بھی منحصر ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی غذا خود ڈھونڈتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی غذا کون سی ہے، وہ ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین ہے، اور اس کو کس سے خطرہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ ہر پیدا ہونے والا اپنے اندر علم معرفت لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے اندر علم معرفت نہ ہو۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم معرفت اسی وقت عطا کر دیا تھا جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے الست ربکم کہا۔ یہ الست ربکم کا معنی یہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ارواحوں سے پوچھا ہوگا تو ان کو علم معرفت عطا کر کے ہی عقل و شعور عطا کر کے ہی تو پوچھا ہوگا نا۔ بغیر عقل و شعور اگر عطا کر کے پوچھتا تو پھر یہ علم کے کیا معنی ہوتے، یہ سوال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواحوں کو اپنی معرفت عطا فرمانے کے بعد ہی یہ سوال پوچھا۔ اب اس میں سے جن ارواحوں نے کالو بلا کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد ان کو ایمان نصیب ہوگا، اور جن کو یہ علم معرفت حاصل ہونے کے بعد بھی جنہوں نے چپ رہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی کافر رہیں گے۔ معرفت کا علم حاصل ہونا ایک اور بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانا اور بات ہے۔ فرعون کو بھی، شداد کو بھی اللہ کا عرفان تھا، اللہ کی معلومات تھی کہ اللہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نفس امبارہ کی پیروی کی، اپنے نفس امبارہ کو معبود بنایا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر گئے اور تکبر کیے۔ اپنے علم حقیقی کو پانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے ہی وہ علم ودیت فرما دیا ہے، رکھا ہوا ہے، جو ہم لے کر پیدا ہوئے، مگر یہ علم کا چشمہ کب نکلے گا، کب کھلے گا؟ کیونکہ ہم نے اس علم کے چشمے کے اوپر جانکاری کے ریت ڈال دیے، جانکاری کے پتھر ڈال کے اس چشمے کو بند کر دیے۔ جب ہم یہ کنکر پتھر ہٹا دیں گے تب یہ ہمارا چشمہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک فقیر تھا، وہ بچپن سے بھیک مانگ رہا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور بھیک مانگتے مانگتے ہی بڑا ہوا، جوانی کو پہنچا، اس کے بعد بوڑھا ہوا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے زندگی بھر اس کو بھیک دی ہے اور اس نے زندگی بھر بھیک لی ہے، تو آج آخری وقت بھی کفن اور دفن کی بھیک دی جائے۔ تو لوگوں نے اس کو دفنانے کے لیے جس جگہ وہ بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا اس جگہ کو کھودے کہ اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جائے، تاکہ زندگی بھر وہ اسی جگہ بیٹھ کر بھیک مانگا ہے تو اسی جگہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ جب کھودے تو نیچے سے خزانہ نکلا، لوگ تاتو تلے انگلیاں دبا لیے کہ خزانے پہ بیٹھ کر وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو یہ یاد رکھو کہ جب تک ہم اپنا خزانہ نہیں کھودیں گے تب تک ہم دوسروں سے بھیک ہی مانگیں گے۔ یہ بات جس کی سمجھ میں آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ اس دنیا میں رہ کر بھی ناکام رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔